نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ ملک کی آیت نمبر 16 پڑھیں گے۔ امیاتم حمزہ جو ہے وہ استفہامیہ کا ہے، جیسے سوال پوچھا جاتا ہے تو اس سوال کے لیے امیاتم کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، من اس ذات سے، فی سمائی فی میں السمائی آسمان یعنی جو آسمان میں ہے، ان یقصفا یہ کہ وہ دھسا دے، یقصفا دھسا دے، بکم تم کو، الارض زمین میں، فاذا پس اچانک وہ، ہی تمور لرزنے لگے۔ با محاورہ ترجمہ اس کا اس طرح سے ہوگا، امنتم ما فی السماء کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمانوں میں ہے، ان یقصفا کہ وہ دھسا دے، بکم الارض تم کو زمین میں، فاذا ہی تمور تو وہ اچانک لرزنے لگے، یعنی کہ زمین جو ہے وہ اچانک لرزنے لگے۔ اب ہم نے جو سورہ ملک میں بالکل اسٹارٹ سے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اپنی نعمتیں گنوائی تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بابرکت کیوں ہیں۔ تو اب یہاں پہ جب ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو انسان کے تابع کر دیا، اور کیوں کیا؟ اس لیے کہ زمین میں سے جو نباتات وغیرہ اگتی ہیں وہ اس سے کھائے رزق کے طور پہ، اور اس کے اوپر چلے پھرے، اس کے اندر کشادہ راستے ہیں سمندروں میں بھی اور پھر زمین پر بھی۔ تو اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ کیا تم نے ایسے اعمال شروع کر دیے اس زمین میں کہ اس زمین کو تمہارے تابع کیا تھا، اور اس زمین پر تم نے اس طریقے کے اعمال کرنا شروع کر دیے جو اللہ کی آیات اور اس کے احکام کے خلاف تھے، تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو ایسے لرزا دے کہ جس طریقے سے جب کوئی ارتھ کوئک آتا ہے اور زمین اس کے اندر لرزتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ایک کوئی سنک ہول بن جائے اور اس کے اندر کوئی اوپر سے کوئی انسان جو ہے اس کے اندر گرے اور وہ اوپر سے بالکل برابر ہو جائے۔ اس کی دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ کوئی سنک ہول بنے، سنک ہول سے مراد یہ ہے کہ جیسے کہ زمین پھٹے اور اس کے اندر کوئی بڑا سا کوئی شگاف بنے اور پھر اس کے اندر جو بھی زمین کے اوپر چیزیں ہیں وہ اس کے اندر جائیں اور پھر زمین اوپر سے برابر کر دی جائے۔ اور ایک دوسرا یہ ہے کہ جس طرح ارتھ کوئک آتا ہے تو وہ جس طرح زمین میں دراڑیں پڑتی ہیں اور زمین اس طریقے سے کھلے پھٹے اور پھر انسان اس کے اندر چلا جائے اور پھر اس کو وہ اوپر سے جو ہے وہ بند کر دی جائے اور انسان جو ہے وہ باہر نہ آ سکے، بلکہ وہ پھر اس کے لیے ایسا ہی ہوگا جس طریقے سے ایک اچانک عذاب آتا ہے یا اچانک کوئی فتنہ آتا ہے تو انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اب میری اجل آ گئی ہے۔ اور پھر ایک اور بات، ایک اور معنی اس کے اندر لگتا ہے کہ ہماری قبر بھی تو ایک سنک ہول ہے۔ ہماری قبر جو کہ زمین کا گڑھا بنا کر کے اس کے اندر ایک انسان کو دفن کیا جاتا ہے، تو پھر دفن کرنے کے بعد اس کو اوپر سے مٹی ڈال دی جاتی ہے اور پھر اس کو بند کر دیا جاتا ہے، یہ بھی ایک سنک ہول کی طرح ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اچانک عذاب سے کوئی ایسی ارتھ کوئک یا کوئی ایسا زلزلہ آئے یا کوئی ایسا سنک ہول بنے کہ اس سے زمین پھٹے اور پھر اس کے اندر انسان سما جائے، یا پھر ایک اور مراد یہ ہے کہ انسان اس بات سے بے خوف ہو گیا ہے کہ وہ 60 70 یا 80 سال کی زندگی گزارتا ہے اور اللہ کی نافرمانی میں گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں اس سے اعراض کرتا رہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں کل کر لوں گا، اچھا میں پرسوں کر لوں گا، اچھا جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو پھر میں اللہ کی عبادت کروں گا ہوتی ہے، اور جو اس کے اعمال ہوتے ہیں یا اس کی بے فکری کی جو عادت ہوتی ہے، بے پرواہی، لاپرواہی اور اسلام سے دوری اور اسلام کی نالج کی کمی، تو پھر جب کوئی محتاجی کا ٹائم آئے، اس کا بڑھاپے کا ٹائم آئے، تو پھر وہ اللہ کی طرف آ جائے اور تسبیح لے کر کے بیٹھ جائے کہ اب میں اللہ اللہ کرتا ہوں، تو اس کو کیا پتہ وہ 40 سال میں گزر جائے، کیا پتہ کہ اس کو ایک سیکنڈ بھی وہ زندہ رہ سکے گا یا ایک دن بھی وہ زندہ رہ سکے گا۔ یعنی ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتہ کہ ہم کب تک زندہ ہیں، ہمیں تو ایک لمحے کا، ایک سیکنڈ کا بھی نہیں پتہ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اچانک کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس نے بہت سامان کیا ہوا ہوتا ہے اپنے آگے، 1 سال کا، 2 سال کا، 4 سالوں کا یا 10 12 سالوں کا، لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ بھئی اچانک اس کی موت ہو گئی اور پھر اس کا اکاؤنٹ دنیا میں بند ہو گیا اور اس کا اکاؤنٹ قبر میں جا کے کھلتا ہے، یعنی کہ وہ سنک ہول بنتا ہے اور پھر وہ یہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ریٹوریکل انداز میں ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا انسان اس طرح بے خوف ہو گیا ہے کہ جس زمین کو اللہ نے انسان کے تابع کیا تھا کہ اس زمین کو اللہ کے احکام کے ساتھ لے کر کے چلانا ہے، اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسلام کا غلبہ کرنا ہے، اللہ کے نام کو بلند کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کے بجائے وہ اپنی دنیا کو بلند کرنے میں انسان لگ گیا، اور وہ اس بات سے بے خوف ہو گیا کہ کل کو میری موت آ سکتی ہے اور جب میری موت آ جائے گی تو میرا نامہ اعمال، میرا اکاؤنٹ یہاں سے دنیا سے بند ہو جائے گا اور پھر ایک دوسری دنیا میں میرا اکاؤنٹ کھلے گا اور وہاں پہ مجھے جو جواب دینا ہے، اگر مجھے اس سوال کا جواب نہ آیا تو میرا کیا ہوگا۔ جس طریقے سے ایگزامینیشن ہال میں اگر آپ پیپر دینے بیٹھے ہیں اور آپ کا ایگزامینیشن پیپر اتنا ٹف ہے کہ آپ کو وہ سوال آ ہی نہیں رہے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ خالی پیپر
دے کر کے اور پھر واپس آ جائیں گے. بالکل اسی طریقے سے انسان اگر اللہ کی نافرمانی میں پوری زندگی گزارتا ہے، گناہوں میں پوری زندگی گزارتا ہے، تو وہ پھر سوچ لے کہ اس کا سنک ہول کچھ نہیں پتہ کہ کب آ جائے. کیا پتہ وہ والا سنک ہول جو کہ ارتھ کوئک کے ذریعے ہوتا ہے، جیسا ابھی کچھ عرصے پہلے ترکیہ میں ارتھ کوئک آیا، وہاں پہ کتنے بے شمار 1000 آف پیپل جو ہے وہ مر گئے اور کچھ دب گئے، اور کس قدر برا وہ سما تھا. جیسا کہ سوشل میڈیا پہ اس کی تصویریں وغیرہ بھی ہیں، تو انسان وہ دیکھ سکتا ہے کہ وہ سما اگر ہمارے اوپر آ جائے تو اللہ نہ کرے ہمارا کیا حال ہو. تو تعالیٰ سے انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی آزمائش سے اور ایسے ناگہانی آفات اور مصائب اور حادثات سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے. اور پھر جو ہماری قبر ہے تو ہم اس کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے بھی محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.